اس سے پہلے کہ میں یہ شروع کروں، السلام علیکم سب کو، اور بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے۔ خالد سہیل کے بارے میں تو پتہ نہیں، ہم آواز نہیں آ رہی۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ خالد سہیل کے بارے میں تو ہم گھنٹوں بات کریں تو ٹائم کم ہے، اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں فیصل عظیم صاحب کا جو ابھی آپ نے ان کے فون کا وہ ذکر کیا، تو اسی کی شکایت پہ رشید ندیم صاحب کا جو وہ ایک ان کی ایک پوئم ہے، بڑے مزے کی ہے، میرے خیال میں اسی کتاب میں چھپی بھی ہے، مجھے بہت پسند ہے، تو وہ انہی جذبات کا اظہار ہے کہ ہمارا کیا قصور۔ اچھا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ میں نے زیادہ تر پڑھ کے سنانا ہے، مجھے فیڈ بیک ایک دفعہ ملا تھا کہ آپ پڑھ کے نہیں سناتی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ میں شروع کرتی ہوں۔ ہاں جی، تو میں نے تھوڑا سا اپنے طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آج میں بہت تھک گئی تھی۔ آج کی تھکن دوسرے دنوں کی نسبت کچھ غیر معمولی تھی، جسمانی سے زیادہ دماغی تھکن۔ شاید اس کی ایک وجہ بہت سارے کیسز کے درمیان اس 28 سالہ نوجوان کے کینسر کا کیس تھا، جسے رپورٹ کرتے ہوئے میں اپنے احساس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوئی تو خود کو ایک بڑے سے دائرے کی طرح گول لیکن اندھیرے کمرے میں پایا۔ اندھیرا اور خاموشی، مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے تیز آواز میں پکار کر کہا، کہاں ہو تم سب؟ تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے مجھے اندھیرے میں گھٹن ہوتی ہے، جلدی سے کوئی موم بتی یا ٹارچ لے کر آؤ۔ لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری آواز میرے گلے میں پھنس چکی ہو۔ جتنی میں آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اتنی ہی گلے میں پھنس رہی۔ میں گھبراہٹ میں کمرے کے اگلے سرے پر نظر آنے والے دروازے سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی کی طرف بھاگی۔ پاس ہی میز پر ایک کتاب تھی۔ مجھے یاد آیا 2 دن پہلے یہ کتاب مجھے خالد سہیل نے اپنے آٹوگراف کے ساتھ دی تھی، اور میں اس کو جلد سے جلد پڑھنے کے لیے وقت تلاش کر رہی تھی۔ میں نے کتاب اٹھائی اور قریب کے دروازے کو ہلکا سا زور لگایا تو کھل گیا۔ سامنے ایک تنگ سا راستہ نظر آتا ہے۔ میں بے اختیار اس پر چل پڑتی ہوں۔ راستہ ایک کھلے، گول اور روشن میدان میں داخل ہوتا ہے۔ میری آنکھیں روشنی سے چندھیا جاتی ہیں۔ فضا میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے میرے گلے سے کسی نے دبانے والا ہاتھ ہٹا دیا۔ میری سانسیں بحال ہوتی ہیں تو میں کسی قدر حیرانی سے ارد گرد نظر دوڑاتی ہوں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے اپنے بابا نظر آتے ہیں، ایک مسکراہٹ کے ساتھ باہیں پھیلائے۔ میں بے اختیار ان کی طرف دوڑتی ہوں اور ان سے بغل گیر ہو کر مجھے چھوڑ کر چلے جانے کی شکایت کرتی ہوں، اور وہ میری پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ روشنی کی جگہ ہے، یہاں وہ لوگ ہیں جو روایات کے خلاف اپنے خوابوں کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کے لیے راستے بناتے ہیں۔ یہ کریٹیو مائنورٹی کا دائرہ ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھتے ہیں تو مسکرا کر پوچھتے ہیں خالد سہیل؟ میں ان کو یاد دلاتی ہوں وہی خالد سہیل جو اسی چارسدہ روڈ پر رہ چکے ہیں جہاں ہمارا گھر تھا، اسی عیدگاہ کے میدان میں کھیل چکے ہیں جہاں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور اسی خیبر میڈیکل کالج جا چکے ہیں جہاں بعد میں بھی گئی، یہاں تک کہ کالج کے اسی سینا میگزین کے مدیر، جس کے 15 سال بعد میں بھی مدیر بنی۔ اپنی تخلیقات کا آغاز
انہوں نے وہیں سے کیا اور آج بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ کیا خوب لکھتے ہیں۔ سینا سے سفر کا آغاز تو میں نے بھی کیا تھا، لیکن میں روایتی اکثریت کے راستے پر نکل کر کچھ خواب پیچھے چھوڑ گئی۔ بابا میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سمجھاتے ہیں، زندگی سفر کا نام ہے، سفر جاری رکھو، خواب دیکھنے والوں کی صحبت میں رہا کرو۔ کچھ فاصلے پر قطرے سفید اور کالے بالوں کی خوبصورت آمیزش والے نیل کو مسکراتی آنکھوں اور سفید مونچھوں کے ساتھ ایک قداور شخص چارپائی پر لال رنگ کے تکیے سے ٹیک لگائے اور ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھتا ہے۔ میں تیز روشنی میں اپنی چندیائی آنکھوں سے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو جیسے دل کے کسی خانے میں موجود ایک محبوب انسان کی تصویر میرے سامنے آ گئی ہو۔ میں بے اختیار کہتی ہوں، غنی خان بابا آپ یہاں؟ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ کی شاعری پڑھتی ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس صورت میں ساری دنیا کو بتاؤں کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی تخلیق کا کیا درجہ ہے۔ اتنے میں احمد فراز نظر آتے ہیں۔ میں کسی قدر جذباتی انداز میں انہیں سلام کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ میں کس قدر خوش ہوں ان کو دیکھ کر۔ میں آپ دونوں سے شرمندہ ہوں کہ میں آپ کا انٹرویو نہیں چھاپ سکی تھی۔ خان بابا اور آپ کا انٹرویو میں اور میرے ساتھیوں نے سینا کے لیے کس قدر شوق سے کیا تھا، لیکن جماعت اسلامی کے طلباء نے ہنگامہ مچا دیا تھا اور ہمارے پرنسپل نے اس سال کا سینا ہنگاموں کے ڈر سے چھپنے سے روک دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں کتاب دیکھ کر خان بابا اسے میرے ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس پر غور سے نظر ڈالتے ہیں۔ پچھلے اندھیرے اور یہاں کی سفید روشنی کی مانند اس کتاب کے کور کا رنگ بھی کالے اور سفید کی آمیزش کا ہے۔ روشنی ایک چہرے پر پڑ رہی ہے، ایک درویش نما داڑھی والا شخص، شکل سے درویش بلکہ صوفی، لیکن سر پر انگریزوں جیسا ہیٹ پہنے۔ پیچھے درخت جن میں سے روشنی چنتی ہوئی ایک راستے کو اجاگر کرتی ہے۔ اس شخص کی آنکھیں جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہیں، چہرے پر تجسس کے تاثرات جیسے کسی تلاش میں نکلا ہوا شخص۔ بابا دھیرے سے کتاب کا ٹائٹل دہراتے ہیں، خالد سہیل، فن اور شخصیت۔ خالد سہیل، احمد فراز یہ نام سن کر چونکتے ہیں۔ خالد سہیل، مجھے یاد ہے یہ نوجوان، میڈیکل کالج کے مشاعرے میں نے اس کی شاعری سنی تھی۔ سرخ دائرہ، کیا نظم تھی، بالکل الگ، منفرد خیال، گہری اور معنی خیز۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان آگے شاعری کے میدان میں بہت کچھ کرنے والا ہے۔ میں نے جلدی سے بات آگے بڑھائی، شاعری، صرف شاعری ہی نہیں، اس نے تو 70 کتابیں اپنی 70ویں سالگرہ تک لکھ ڈالی ہیں اور ابھی پوری توانائی سے لکھنے میں مصروف ہے۔ نثر میں بھی اس نے اتنے ہی جوہر دکھائے ہیں جو شاعری میں۔ ناول بھی لکھتا ہے، افسانے بھی لکھتا ہے، کالم بھی لکھتا ہے اور اب تو خطوط لکھتا ہے۔ کتنے ہی نئے لوگوں کو ادبی چاشنی چٹا چکا ہے۔ سب لوگ بڑے شوق سے اس سے خط و کتابت کرتے ہیں۔ خان بابا سامنے والے کور پر تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کی آنکھوں میں تلاش ہے۔ تلاش پر مجھے یاد آتا ہے بابا، آپ کی تلاش والی نظم کا میں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، لیکن کاش میں آپ کا انداز اور آپ کا احساس لوگوں تک پہنچا سکوں۔ بہت کوشش بھی کروں تو ممکن نہیں ہو پاتا۔ وہ بہت محبت سے میری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ہر انسان اپنی سی کوشش کرتا ہے۔ میں فوراً بات کاٹ کر بتاتی ہوں، آپ کو معلوم ہے خالد سہیل کی بھی ایک نظم تلاش کے عنوان سے ہے۔ میں چل رہا ہوں، میں ایک مدت سے چل رہا ہوں، میں ایک مدت سے چل رہا ہوں، میں زندگی کی حقیقتوں کی تلاش میں ہوں، میں منزلوں کے سراغ میں ہوں، میں روشنی کی تلاش میں ہوں، میں آشتی کا، سکون دل کا پتہ لگانا بھی چاہتا ہوں اور آنسوؤں کو گلے لگا کر میں مسکرانا بھی چاہتا ہوں، میں ایک مدت سے چل رہا ہوں۔ بابا سن کر مسکراتے ہیں۔ میں پھر جلدی سے بول پڑتی ہوں، انگریزی میں بھی شاعری کرتے ہیں اور ان کی ایک نظم انویزیبل چینج تو مجھے بے حد پسند ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میں نے یوں کیا ہے،
ہم جب بھی چاہیں کچھ الگ سا کرنا، کچھ منفرد سا، کچھ تخلیقی، تو ہم محسوس کرتے ہیں دباؤ، کچھ اندیکھی زنجیروں کا، روایات کی زنجیریں جو خبردار کرتی ہیں کہ حد کو پار مت کرنا، اور اگر پار کر لو تو ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ روایتی لوگ حوصلہ نہیں رکھتے ان حدوں کو پار کرنے کا، مگر تخلیقی لوگ پار کر لیتے ہیں اور قیمت ادا کرتے ہیں ان زنجیروں کو توڑنے کی، اور یوں ایک نئی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، اپنے خوابوں کی دنیا میں، نئی منزلوں کی دنیا میں۔ وہ کتاب کے پچھلے کور پر نظر ڈالتے ہیں، کالے بیک گراؤنڈ پر سفید حروف میں لکھی تحریر بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ خالد سہیل بے پناہ تخلیقی قوت کے حامل اور روایت کے باغی ہیں۔ وہ محفوظ راستوں سے دور رہتے ہیں، ان کی فکر کے سرے کسی روایت سے نہیں ملتے، اور ان سطروں کے نیچے ایک خوبرو شخص کی تصویر، امیر حسین جعفری۔ وہ نام پھر سے دہراتے ہیں، امیر حسین جعفری۔ میں فوراً بتاتی ہوں یہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں اور اختر حسین جعفری کے بیٹے ہیں۔ اس پر بابا کہتے ہیں، اختر حسین جعفری ترقی پسند شاعر، ہم سب پر اس وقت کے حالات کا اثر تھا، میں بھی اس ٹولے کا حصہ تھا۔ پھر اپنے مخصوص انداز میں دھیرے سے دہراتے ہیں، اختر حسین جعفری زبردست شاعر، ریت صحرا نہیں، ریت دریا نہیں، ریت بس ریت ہے، میں فقط میں ہوں اور میری تصویر پر جو ہے مذکور پہچان میری نہیں، مجھ میں کتنا ازل، مجھ میں کتنا ابد، کتنی تاریخ ہے میں نہیں جانتا۔ میں بات آگے بڑھاتی ہوں۔ امیر حسین جعفری خالد سہیل کے دوست ہیں۔ ویسے میں سوچتی ہوں خالد سہیل کا کون دوست نہیں ہوگا۔ امیر حسین جعفری نے ہر طرف پھیلے مضامین کو ایک جگہ جمع کر کے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ اگر کسی کو خالد سہیل کو ایک ہی کتاب پڑھ کر سمجھنا ہو تو یہ کتاب ہے۔ ان کی تخلیقات پر تبصرے، خیالات، ان کی سوانح عمری کی تلخیص، ان کی شاعری کا نمونہ، ان کے فلسفے اور نفسیات پر ہر چیز کو ایک کوزے میں دریا کی مانند اس کتاب میں بیان کیا ہے انہوں نے۔ اتنے میں ایک انتہائی باروق، لمبے قد والا، سادہ کھدر کی شلوار قمیض میں ملبوس اور کندھے پر شال پہنے ایک شخص قریب آتا ہے۔ میں ان کی طرف دیکھتی ہوں، میں عقیدت اور جذبات سے بھری آواز میں پکارتی ہوں، غفار خان بابا، عدم تشدد کے بانی، خدائی خدمتگاروں کے محبوب رہنما۔ خالد سہیل نے آپ کے بارے میں بھی بہت لکھا ہے، وہ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور آپ ہی کی طرح عدم تشدد اور انسانوں کی بے لوث خدمت کو اپنی زندگی کا اصول سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرا کر میری طرف جھک کر کہتے ہیں، بچے میں بہت خوش ہوں کہ تم ایسے دوستوں کے حلقے کا حصہ ہو۔ اتنے میں قریب ہی ایک چارپائی پر خاموشی سے آنکھیں بوندے ایک شخص جو ابھی تک سب سن رہا تھا اٹھ بیٹھتا ہے۔ خالد سہیل ایک بہترین دوست ہے۔ میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ ڈینس آئزک، میں کتنی خوش ہوں آپ کو دیکھ کر۔ میرے شہر پشاور کی جان، پشاور کا فخر۔ میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں کتنے شوق سے ان کے ڈرامے دیکھتی تھی، اور یہ کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ آپ بھی پردیس کے اسی شہر میں ہیں جہاں میں اب رہتی ہوں۔ میں آپ سے ملتی، کتنا کچھ سنتی اور سیکھتی۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تصویر ہوتی ہے۔ میں دیکھتی ہوں تو خالد سہیل کی تصویر ہے۔ میں تصویر کے بارے میں سوال کرتی ہوں تو وہ بول پڑتے ہیں، اپنے دل میں بس چند ہی لوگوں کی تصویریں لایا ہوں، ان میں سے ایک یہ۔ میں تھوڑے تذبذب سے گویا ہوتی ہوں۔ معلوم نہیں خالد سہیل کچھ عجیب سا شخص ہے، اپنے آپ کو درویش کہتا ہے، کبھی شادی نہیں کی، کوئی بچہ نہیں، ملک چھوڑا، تو کبھی پیچھے مڑ کر رنجیدہ نہیں ہوا۔ مجھے تو کچھ بے حصہ آدمی لگتا ہے، لیکن پچھلے دنوں اپنی بھانجی کے ایکسیڈنٹ کے وقت اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے اس کی ذات میں ایک شفیق باپ کو دیکھا جو دل و جان سے اس بچی کی تیمارداری کرتا رہا، اور جب بھی اس کے بارے میں بات کرتا اس کی آنکھیں بھر آتی۔ وہ ایسا ہی ہے، ڈاکٹر آئزک میری بات کی تصدیق کرتے ہوئے دھیمے سے کہتے ہیں۔ اس پر احمد فراز بولتے ہیں، بچے
اس سے سیکھا کرو, اس کے حلقے میں رہا کرو. میں اداس ہو کر نظر نیچے کرتی ہوں. میں نے انہیں کچھ زیادہ متاثر نہیں کیا ہے. وہ مجھے کریٹو مائنورٹی میں شامل کرنے کی بہت کوشش کر چکے ہیں, اور میری خواہش کے باوجود میں زندگی کے دوسرے کاموں سے نہیں نکل پاتی. ویسے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. میں انہیں کوئی نظم, میرا یہ آئی پیڈ بیچ میں وہ کر لیتا ہے. ویسے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. میں انہیں کوئی نظم یا مضمون لکھ کر بھجواتی ہوں تو کبھی ایک لفظ کا جواب بھجواتے ہیں, پروفاؤنڈ یا امیزنگ. میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ انہوں نے مذاق کیا ہے یا تعریف. اب ان کے مختصر الفاظ کا میں کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میں ایک ادبی دباؤ محسوس کر کے مزید خاموشی اختیار کر لیتی ہوں. اتنے میں ایک تیز گھنٹی کی آواز آتی ہے. میں چونک پڑتی ہوں تو خود کو کرسی پر بیٹھا پاتی ہوں. میرے سامنے خالد سہیل کی کتاب ہے, اور وہ کاغذ پڑا ہے جس پر ابھی 2 دن پہلے انہوں نے 2 دائرے بنا کر مجھے کریٹو مائنورٹی اور ٹریڈیشنل میجورٹی کے روزمرہ کے وقت کے استعمال کا فرق سمجھایا تھا. گھنٹی کی آواز پھر بجتی ہے اور میں فون اٹھاتی ہوں. دوسری جانب سے آواز آتی ہے. میں ایرکا بات کر رہی ہوں, اسکوشیا پرائیویٹ کلائنٹ گروپ سے. ہماری کل کی میٹنگ کی یاد دہانی کروانے کے لیے میں نے فون کیا تھا. میں جواب دیتی ہوں, پلیز کینسل دا میٹنگ, آئی وونٹ نیڈ اٹ. اور ایک سکون کے احساس کے ساتھ میں کتاب کھولتی ہوں اور دھیمے سے دہراتی ہوں, کریٹو مائنورٹی, از اٹ ٹو لیٹ؟